أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ سورہ یوسف کی چوتھی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں، جبکہ وہ بالکل چھوٹے بچے تھے، جمعہ کی رات تھی اور وہ بھی شب قدر تھی، خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اتر کر کے زمین پر آئے، سورج نیچے آیا، چاند آیا اور ان سب نے میرے آگے سجدہ کیا۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سب اتر کر کے نیچے آ جاوے اور نیچے آ کر کے انہوں نے میرے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو یہ خواب بتلایا، ابا بھی اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، فوراً ابا جان نے نصیحت کی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے یوسف، تو اپنا خواب تیرے بھائیوں کے سامنے مت بتلانا، بھائیوں کو خواب مت بتانا، اگر انہوں نے تیرے خواب کو سن لیا تو تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، کوئی تدبیر کریں گے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خواب کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ خواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے، جس نفس کو ہم آتما کہتے ہیں، یہ نفس جب ہم بیدار ہوتے ہیں، جاگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری پوری باڈی کے اوپر دھیان رکھتا ہے۔ بھوک لگی، پیاس لگی، نیند آ رہی ہے، تھکن ہے، درد ہے، یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا آتما، ہمارا نفس۔ لیکن جب ہم رات میں یا دن میں سو جاتے ہیں تو ہمارے آتما کو، نفس کو یہ باڈی کے اوپر دھیان دینے سے چھٹی مل جاتی ہے، کیونکہ جب سو رہے ہیں تو کھانے کا تقاضا بھی نہیں ہے، پینے کا تقاضا بھی نہیں ہے، سب چیزوں سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نیند کو حدیث میں موت کی بہن بتلایا ہے کہ نیند یہ تو موت کی بہن ہے۔ اسی لیے جب آدمی صبح میں بیدار ہوتا ہے تو دعا یہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ دعا حدیث میں آئی کہ جب نیند سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو۔ اب دعا کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے
جس اللہ نے مرنے کے بعد ہم کو زندہ کیا ہے. دیکھو حدیث کی دعا میں بھی نیند کو موت کہا گیا ہے کہ نیند میں سے بیدار ہوئے گویا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوئے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ قیامت کے دن بھی قبر سے نکل کر کے اللہ کے دربار میں جانا ہے. تو نیند کے وقت پر ہم سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں. تب ہمارا یہ آتما، ہمارا نفس خیال کی دنیاؤں سے، خیالات کی ایک دنیا ہے، خیال کے راستے سے، خیال کی دنیا سے ہم کو کچھ شکل صورت دکھلاتا ہے. تو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا نفس ہماری باڈی کو کنٹرول کرنے سے اس کو چھٹی ملتی ہے، فارغ ہوتا ہے. اس وقت یہ نفس خیال کی دنیا میں جا کر ہم کو کچھ صورتیں، شکلیں دکھلاتا ہے. اسی کو ہم خواب کہتے ہیں. اب سمجھو خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک خواب ہوتا ہے کہ جب ہم بیدار ہوتے ہیں دن میں جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں، وہی ہمیں کبھی کبھی رات میں نیند میں دیکھنے کو ملتا ہے. دن میں گھوم پھر رہے تھے تو خواب میں بھی گھوم پھرتے ہیں. دن میں جو ہم ہمارا کاروبار، نوکری کرتے ہیں وہ ہم کبھی رات میں اپنے خواب میں دیکھتے ہیں. تو ایک خواب ہے جو چیز ہم دن میں بیداری میں جاگتے ہوئے کرتے ہیں وہ سب ہمیں کبھی کبھی رات میں نظر آتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں. جب ہم رات میں سوتے ہیں تو شیطان یہاں آ کے بیٹھتا ہے ہمارے دماغ کے پاس، اور اس کی لمبی لمبی سونڈ ہے شیطان کی. وہ ناک کے راستے سے سونڈ کو چڑھاتا ہے ہمارے دماغ میں، جیسے ہاسپٹلوں میں پیشنٹ کو چڑھاتے ہیں ناک کے راستے سے. تو یہ شیطان بھی ناک کے دونوں سوراخ کے راستے سے اپنی لمبی لمبی پتلی پتلی سونڈ کو دماغ پہ چڑھاتا ہے، اور پھر ہمارے دماغ میں کچھ شکل دکھاتا ہے، صورتیں دکھاتا ہے، پکچر دکھاتا ہے، تصویر دکھلاتا ہے. کبھی تو وہ خوش کرنے والی اچھی اچھی شکل صورت دکھاتا ہے، اور کبھی ڈرانے والی، گھبرانے والی بری بری شکل صورت دکھاتا ہے. یہ خواب شیطانی خواب ہے جو شیطان دکھلاتا ہے. اب اگر ایسا برا خواب آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سبق سکھایا ہے کہ جب کوئی ایسا شیطانی، برا، ڈراؤنا، گھبراہٹ والا بھیانک خواب آئے تو فوراً نیند میں سے اٹھ کر کے اپنی بائیں سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں 3 مرتبہ تھو 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 کر دینا چاہیے. یہ حدیث میں ہے. حقیقت میں تھوکنا نہیں، ورنہ بیڈ روم میں گندگی ہو جائے گی. حدیث میں اسی طرح آیا ہے، تھو 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 3 مرتبہ بائیں طرف میں، اور پھر فوراً دعا مانگ لینے کی. جس حال میں ہم ہوئے بستر پر، اے اللہ یہ جو میں نے برا، بھیانک، ڈراؤنا خواب دیکھا، اے اللہ تو اس کی برائی سے میری حفاظت فرما لے، اس کے برے چکر سے تو میری حفاظت کر لے. دعا کر لینے. اور صبح میں اٹھنے کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لینے کی. یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب تم کوئی برا
خواب دیکھو تو نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا. تو صبح میں جب ہم اٹھے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ آج جو میں نے یہ برا گندا خواب دیکھا ہے، اے اللہ تو اس کی شرارت سے، اس کی تکلیف سے تو میری حفاظت فرما دے. 2 خواب ہوئے. پہلا خواب دن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ رات میں دماغ میں ریپیٹ ہوتا ہے. دوسرا خواب ہے شیطانی خواب. ایک تیسرا خواب ہے اور وہ خواب ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھے اچھے اور سچے سچے خواب دکھلاتے ہیں. اور یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. بلکہ ایک حدیث میں تو یوں فرمایا، حدیث میں کہ خواب ایمان والے کے لیے اللہ کے ساتھ بات چیت ہے. وہ اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے، خواب کے ذریعے سے. لیکن یہ وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں انسان اللہ سے بات چیت کرتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور عام طور پر مشکات شریف کی حدیث میں ہے کہ عام طور پر سچے خواب جو ہوتے ہیں یہ رات کے آخری حصے میں آتے ہیں. رات کا آخری حصہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، یہ جو ٹائم ہے رات کا آخری وقت، اس وقت جو خواب آتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور دیکھو، جب خواب آدمی کوئی اچھا دیکھے تو صبح میں اٹھ کر کے کسی کے سامنے بیان نہ کرے. ایک تو جو اس کا مخلص، وفادار، دیندار، نیک دوست ہو تو اس کو بتاوے، یا کسی اللہ والے کو، عالم دین کو، بزرگوں کو بتانا چاہیے. ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہم نے دیکھا وہ لٹکا رہتا ہے، لٹکتا رہتا ہے. جیسی تعبیر بتائی گئی ایسا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کسی کو خواب بتانے جاؤ اور اس نے یہ کچھ الٹی سیدھی بات بول دی تو پھر ویسا ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی کے سامنے خواب نہیں بتلانا. کوئی اللہ والا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، تعبیر کو جانتا ہو، خواب میں کیا اشارہ ہے، کیا بھید ہے، کیا راز ہے، اس کو وہ جانتا ہو، اسی کو بتلانا چاہیے. ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے. اور دیکھو، یہ جو سچے خواب ہیں یہ مسلموں کو بھی آتے ہیں، کافروں کو بھی آتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سچا خواب صرف مسلمان کو آئے، کافروں کو بھی آتے ہیں. کسرا بادشاہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خواب دیکھا تھا. تو سچے خواب مسلموں کو بھی آتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی آتے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر ہمارے گناہوں کا اثر بھی آتا ہے. گناہ کا اثر کیسے آئے گا خواب میں؟ ایک آدمی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن صاف زیارت نہیں ہوئی، کچھ جھانکا جھانکا زیارت کا منظر ہوا. کہ ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا لیکن کچھ ہلکی ہلکی صورت دکھائی دی، لائٹ، جھانکی جھانکی صورت، ایک دم کلین صاف صورت حضور کی دکھائی نہیں دی.
تو اگر خواب میں ایسی چیز ہم کو دکھے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے، کہ ہمارے دل دماغ میں گناہ کا جو کاٹ چڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے حضور ہم کو صاف نظر نہیں آئے، ورنہ دل جو صاف ہوتا تو زیارت صاف ہو جاتی ہے، لیکن یہ دماغ میں جو گناہوں کی گندگی ہے اس لیے کا دیدار صاف ستھرا نہیں ہوا۔ تو یہ اپنے گناہ کا اثر بھی کبھی ہم کو خواب میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے جتنا دل صاف ہوتا ہے اتنا خواب بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور دل میں گندگی اور میل ہوتی ہے تو پھر خواب کے اندر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی اچھے خواب کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ تو نبوت کا، پیغمبری کا 46واں حصہ ہے۔ کہاں پیغمبری، کہاں نبوت کا، پیغمبری کا 46واں حصہ وہ سچے خواب ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس پیغمبر بن کے رہے، 40 برس کی عمر میں اللہ نے نبوت دی، 63 برس میں وفات ہوئی، تو 23 برس تک آپ پیغمبری کے ساتھ دنیا میں رہے۔ تو 23 برس کے اندر ایک سال کے 2 حصے کرو 6 مہینے کے، تو 46 حصے بنتے ہیں، 23 کے 46۔ اور حضور کو جو نبوت ملی تھی اس کی شروعات سچے خواب سے ہوئی تھی۔ پہلے حضور کو سچے سچے خواب دکھائے گئے، اتنے سچے خواب کہ رات کو جو دیکھتے تھے صبح ویسا ہی ہوتا تھا، ایک دم سچے خواب۔ اور یہ خواب 6 مہینے تک حضور کو آتے رہے۔ جب 6 مہینے سچے خواب آئے تب جا کے 7ویں مہینے میں جبرائیل امین آئے۔ تو چونکہ زندگی کے 23 برس اور ایک سال میں 6 مہینے 2 مرتبہ آتے ہیں تو 46 حصے ہوئے، اور پہلے 6 مہینے سچے خواب دکھائی دیے، اس لیے اس کو پیغمبری کا 46واں حصہ کہا گیا۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیدار رہتے ہوئے جو کام نہیں کر سکتا اللہ اس کو خواب میں وہ کام کرواتے ہیں۔ جیسے آدمی کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، حالانکہ بیدار کبھی آدمی اڑتا نہیں ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ میں پانی میں تیر رہا ہوں، پانی میں اندر ڈبکی لگا رہا ہوں، بیداری میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ غیب کی چیزیں، غیب کی، کہ جو آدمی جاگتے ہوئے بیداری میں نہیں کر سکتا وہ اللہ خواب میں اس کو دکھلاتے ہیں۔ اور خواب کا سمجھنا بھی ایک بڑا اونچا کام ہے، ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، مثال سے۔ ایک آدمی ہمارے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آیا کہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے آیا، حضرت میں نے آج حضور کو خواب میں دیکھا۔ دیکھو عجیب خواب ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خواب میں دیکھا۔ کہ کیسے دیکھا؟ کہ بادشاہ لوگ جو ڈریس پہنتے ہیں، پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ کہ جو ڈریس پہنتے ہیں، بادشاہوں کا جو ڈریس ہوتا ہے، کہ حضور نے ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا بادشاہوں جیسا، اور حضور میرے گھر میں تشریف لائے، بادشاہ کا ڈریس پہن کے۔ تو حضرت نے اس آدمی کو یوں فرمایا کہ بھائی خواب کی تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، اس میں کیا اشارہ ہے، جلدی تو دوڑ، جلدی بھاگ تو، اور گھر جا کے تیرے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال، دوڑ جلدی۔
اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، اور میں نے جب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے کہا تو حضرت کہنے لگے جلدی دوڑ، بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال۔ اولیاء اللہ کی بات تھی، اس نے مان لی، دوڑا اور جا کے گھر کے باہر سے آواز دی بیوی کو، بچوں کو، جلدی باہر نکلو۔ وہ نکلے اور دھڑام سے بلڈنگ ٹوٹ پڑی، عمارت ختم ہو گئی۔ اللہ نے جان بچا لی، تھوڑی تاخیر ہوتی تو سب دب جاتے۔ پھر وہ آدمی حضرت کے پاس آئے کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور میرے گھر میں آئے، آپ نے مجھے دوڑایا اور وہاں گیا، بیوی بچوں کو باہر نکالا، بلڈنگ ٹوٹ پڑی، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ ہر چیز تھوڑی سمجھ میں آتی ہے۔ کہ جب تو میرے پاس آیا اور تو نے یوں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف لائے، حضور نے بادشاہ والا ڈریس پہنا تھا، تو کہا اسی وقت میرے دماغ میں قرآن کی آیت آئی۔ قرآن میں ایک جگہ پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہ لوگ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو ویران کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ کہ حضور جو بادشاہوں والا ڈریس پہن کے تشریف لائے تھے، یہ اشارہ تھا، یہ حضور کی رحمت تھی، شفقت تھی کہ تیرا گھر کمزور ہو گیا تھا، ایک دم کمزور، ٹوٹنے والا تھا، تو حضور نے خواب میں آ کے اشارہ دیا جلدی گھر خالی کرو ورنہ بیوی بچے مر جائیں گے۔ یہ رحمت تھی حضور کی، اشارہ کر دیا۔ تو خواب کو سمجھنا بھی ایک بڑی بات ہے۔ ایک اور مثال دو، دیکھو خواب کی عجیب چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی آیا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس، حضرت میں نے اپنی بیوی کو آج خواب میں دیکھا، کوئی بری بات نہیں، بیوی کو دیکھنا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی شرمگاہ کے پاس پیشاب کی جگہ پر دو بچھو کود رہے۔ کہا حضرت یہ کیا کہ دو بچھو میری بیوی کی شرمگاہ کے اوپر کود رہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تیری بیوی کو پوچھ کے آؤ کہ ناف کے نیچے کے بال وہ کینچی سے کاٹتی ہے، کاتر سے کاٹتی ہے۔ گئے، پوچھا، اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں یہ کام کرتی ہوں۔ تو کہا شریعت کا مسئلہ ہے نا، کینچی سے بال نہیں کاٹنا، پھر کیوں تو نے کاٹے کینچی سے؟ اسی لیے خواب میں یہ دکھائی دیا کہ دو بچھو یعنی کاتر کے دو پانے وہ دکھائی دیے۔ تو خواب کو حل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس میں عجیب اشارے ہوتے ہیں۔ دیکھو خود حضور کا ایک خواب میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا ایک مرتبہ، اور نبی کا خواب تو 100% سچا ہوتا ہے۔ خواب یہ دیکھا کہ حضور کی جو تلوار مبارک تھی، جس تلوار کا نام ہے ذوالفقار تلوار، ہم نے بھی حضور کی تلوار دیکھی ہے، استنبول کے اندر موجود ہے، حضرت ابوبکر کی بھی ہے، حضرت عمر کی بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی کی ہے، علی مرتضیٰ کی بھی ہے، سب کی تلوار استنبول کے اندر ہے۔ تو کہا ذوالفقار، حضور کی تلوار، کہا حضور نے خواب یہ دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی، اور پھر یہ دیکھا کہ بہت ساری گائیں کاٹی گئی، ذبح کی گئی۔ یہ خواب حضور نے دیکھا۔ اس کی کیا تعبیر ہوئی کہ حضور کی تلوار ٹوٹی، یعنی حضور کے سگے چچا چند دنوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان کی شہادت ہوئی۔ یہ اشارہ تھا تلوار ٹوٹنے میں کہ چچا جان شہید ہوں گے۔ اور جو گائیں کٹتے دیکھی تو تقریباً 70 یا 72 صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ وہ اشارہ خواب کے اندر دیکھا۔ اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اچھا خواب دیکھو تو کسی نیک آدمی کو بتاؤ،
اور برا خواب دیکھو تو نماز پڑھ کے دعا کر کے اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تو اس برے خواب کی برائی سے میری حفاظت کرو. کبھی جادو کا حملہ ہوتا ہے آدمی کو تو ایسے وقت بھی برے برے خواب نظر آتے ہیں کہ سانپ دوڑ رہا ہے، شیر دوڑ رہا ہے، کالی شکلیں نظر آتی ہے. ایسی چیز عام طور پر جب کوئی جادو کا اثر ہوتا ہے آدمی کو، ایسے وہ کیسے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے سانپ کا خواب ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے. میں جب دیوبند پڑھتا تھا اس زمانے میں میں نے خواب دیکھا. ہمارے حضرت پیر و مرشد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم لوگ رہتے تھے. میں نے کہا حضرت میں نے آج خواب دیکھا کہ آپ کا جو کچن ہے اس میں جہاں ہم سبزی رکھتے تھے کا اندر سے حضرت ایک سانپ نکلا ہے. میں نے اندر ہاتھ ڈالا تو سانپ تھا اندر. تو حضرت نے پوچھا کس رنگ کا تھا؟ کہ حضرت وہ پیلے رنگ کا سانپ. کہا جاؤ پیسے ملیں گے تم کو. کہ خواب کے اندر پیلے رنگ کا سانپ نظر آئے تو یہ مال دولت ملنے کی نشانی ہے. اور پڑھنے کے زمانے میں تو 100 روپے بھی ملے تو اللہ کا بہت بڑا احسان. پڑھنے کے زمانے میں اس وقت ہم پڑھتے تھے. اور کالے سانپ اس چیزوں کو دیکھیں تو وہ بری نشانی ہے. اور اس میں یہ کہ سانپ آ کے لپٹ گیا، سانپ نے کاٹ لیا، سانپ پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ سب جادو کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی تمہارے اوپر جادو کر رہا ہے. اور دیکھو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ خواب جو ہوتا ہے نا، تم رات کو خواب دیکھو اور صبح میں تعبیر ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ 11 ستارے آسمان سے آئے، سورج آیا، چاند آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا ہے، یہ خواب ہے قرآن میں. اس خواب کی تعبیر مفسرین لکھتے ہیں 40 برس کے بعد سامنے آئی. 40 برس گزرنے کے بعد تعبیر دیکھنے کو ملی. اس لیے بہت سی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ رات دیکھا صبح میں ہو جائے. 40 برس کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی ان ستارے خود دوسروں کو روشنی نہیں دیتے. ہاں جو ستاروں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایروپلین چلانے والے، اسٹیمر چلانے والے ستارے دیکھتے ہیں، رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اسی طرح بھائی کی ذات سے بھی بھائی خود دوسرے کو فائدہ دیتا نہیں ہے. دوسرا بھائی اگر چالاک ہو تو فائدہ نکال لیتا ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ستارے کے اندر سے بھی خود کو رستہ نکال لے گا. ستارہ رستہ نہیں بتائے گا، خود ہم کو رستہ نکالنے کا اس کو دیکھ کے. اس طرح بھائی فائدہ نہیں دیتا، ہم کو نکالنے کا اس کے اندر. اور کا سجدہ کیا سورج نے، چاند نے، ستاروں نے، تو کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے بھائی، تمہارے ابا، تمہاری اماں سب کے سب نیچے ہوں گے اور تم اوپر ہوں گے. اللہ تمہیں اونچا مقام دیں گے، عزت کا مقام دیں گے اور وہ سب نیچے ہوں گے. اور وہ مقام 40 برس بعد یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا. آگے وہ قصہ آ رہا ہے کہ وہ مقام کب نصیب ہوا. لیکن جب خواب بتلایا یعقوب علیہ السلام کو تو فوراً نصیحت کی یعقوب علیہ السلام نے، بیٹے تیرے بھائیوں کو خواب مت بتانا، وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، سمجھ جائیں گے کہ خواب میں اشارہ کیا ہے اور وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یوسف کا درجہ اونچا ہونے والا ہے، یوسف کو اللہ اونچا مقام دینے والے ہیں. تو پھر حسد کریں گے تیرے ساتھ، جلن ہوگی ان کو، عرشیا کریں گے، جیلس کریں گے تیرے ساتھ کہ بھائی کو مت بتلائے. اس سے ایک سبق کیا سیکھنے کو ملا؟ کوئی آدمی بری عادت کا ہو، برے مزاج کا ہو اور کسی مسلمان کے پیچھے وہ لگ جاوے تو اس دوسرے مسلمان کی خیر خواہی میں بتا دینا چاہیے کہ دیکھ تو فلانے کے ساتھ بہت گھومتا ہے نا، میں جانتا ہوں، مجھے سابقہ پڑا ہے، مجھے پالا پڑا ہے، سنبھل کے رہنا. اخلاص کے ساتھ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی میں بتا دینا چاہیے.
خالی خالی دشمنی میں نہیں. جب ایک آدمی بری عادت کا ہے، بری طبیعت کا ہے، برے مزاج کا ہے اور دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد صرف دھوکہ دینا ہے، پیسے نکلوانا ہے، پراپرٹی کھا جانا ہے، تو اس دوسرے مومن بھائی کو سمجھا دو کہ بھائی اس سے سنبھل کے رہنا، یہ ہے ایسا. یہ نبی کی سنت ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا نا یوسف علیہ السلام کو، بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے. اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. مال، عزت، پراپرٹی، اس کے جھگڑوں کے اندر وہ بھائی بھائیوں میں بھی جھگڑے کرواتا ہے. اس لیے مت بتانا، چھپا کے رکھنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کا بیٹے، اور یہ بھی آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے کہ اسی طرح تمہارا رب تم کو چن لے گا، پیغمبر بنائے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر سکھلائے گا، اور اللہ اپنی نعمت کو تیرے اوپر کامل اور پورا کریں گے اور یعقوب کے گھر والوں پر پورا کریں گے. جیسے کہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق پر اللہ پہلے پورا فرما چکے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. کا بیٹا دیکھو، ایک مقام تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں دیں گے کہ بہت اونچا مقام ملے گا اور سب بھائی تیرے سامنے جھکنے آئیں گے، سلام مارنے آئیں گے. یہ تو دنیا کا مقام ہے. اور دوسری عزت یہ دیں گے کہ اللہ تجھے پیغمبر بنائیں گے. ایک دن آئے گا کہ میرے بیٹے آج تو بچہ ہے، 7 برس کا ہے، ایک دن اللہ تجھے نبی بنائیں گے. اور خواب کی تعبیر، مشکل سے مشکل بات کو حل کر دینا، یہ بھی اللہ تجھے سکھائیں گے. اور ہمارے پورے گھرانے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری کریں گے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی، ایسے اللہ ہم کو بھی نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ بڑے جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں. اب آگے بھائیوں کی دشمنی شروع ہوتی ہے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے دشمنی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کے اندر کیسے بچایا یوسف علیہ السلام کو، وہ بات آگے شروع ہو رہی ہے. درود شریف پڑھ لو، دعا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو محض اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ہم معافی کی بھیک مانگنے آئے ہیں، تجھے معافی بہت پسند ہے، تو معاف کرنے والا مالک ہے۔ اے کریم خدا، تو ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری مرضی والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہر حرام کام سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم بہت کمزور بندے ہیں، نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے دونوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، گندے ماحول سے حفاظت فرما، بے حیائی بے شرمی سے حفاظت فرما، زنا سے، شراب سے، فلم سے، میوزک سے، ناچ گان سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں تقوی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، حضور کی سنتوں کا اتباع عطا فرما۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے دل کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ جب وقت آئے اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، ہماری قبروں کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، تیرے عرش کا سایہ عطا فرما دے، بلا حساب کتاب، بلا استحقاق، محض تیرے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امتحان اور آزمائش سے دنیا اور آخرت میں حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی اور ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن، سکون، چین، بھائی چارے کا ماحول قائم فرما، ہر فتنے، ہر فساد، ہر دنگے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے الیکشن کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہ اور تیری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والی جماعت کو اقتدار عطا فرما، ظالموں کے شر سے حفاظت فرما، سازشوں اور مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں آپ کے دربار سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم یقیناً گنہگار ہیں، لیکن تیرے غضب سے، تیرے غصے سے، تیرے قہر سے، تیری ناراضگی سے، تیرے عذاب سے، تیری پکڑ سے دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گرمی کے ماحول کو ٹھنڈے اور خوشگوار ماحول سے تبدیل فرما۔ اے اللہ تیرے بندے، تیری مخلوق، جانور یہ سب پریشان ہیں، یہ اللہ تو سب کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔